السلام علیکم بچوں، آج ہم کلاس 8 کی سب سے پہلی نظم حمد پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو چلیں اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو بچوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ کی اردو کی کتاب کا پہلا سبق حمد۔ تو سب سے پہلے نظم کا عنوان ہے حمد اور شاعر کا نام ہے عتیق احمد جاذب۔ بچوں ہم ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی کریں گے اور ساتھ ہی تشریح کے اہم نکات بھی کریں گے۔ تو حمد کی تشریح سے پہلے اس کے مرکزی خیال کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس حمد میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہم اسے اپنے ارد گرد موجود مظاہر فطرت میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد جہاں دیکھیں سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، جنگل، بادل، یہاں تک کہ بارش، باد صبا، پرندوں اور دوسری تمام دنیا میں موجود نشانیوں سے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور سب چیزیں اسی کی عطا کردہ ہیں۔ بند نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، ضیاء کہتے ہیں روشنی کو، نور کو، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے۔ انا کہتے ہیں عزت کو، پرہول کہتے ہیں دل دہلا دینے والے یا خوفناک کو، گھٹا کہتے ہیں بادل کو۔ بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے۔ صدا کہتے ہیں آواز کو، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ تشریح۔ اس بند میں شاعر عتیق احمد جاذب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی ہستی ہر جگہ موجود ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کی عطا کردہ نعمتوں سے پہچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کو خوبصورتی بخشی ہے۔ سورج، چاند، ستارے انسانوں کو روشنی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ حرارت بھی فراہم کرتے ہیں۔ جنگل کی خاموشی، پہاڑوں کی اونچائی، اسی طرح پانی سے بھرے ہوئے سمندر، آسمان پر گہرے بادل اور بجلی کے چمکنے اور کڑکنے کی آواز، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے اندر بے پناہ خزانے پوشیدہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مٹی سے نکلنے والی فصلیں، پھل، پھول اور دوسری غذائیں، برسات، ہوا، پانی، طوفان، یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس دلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ان تمام مہربانیوں کی بدولت ہی انسان نے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ کوئی ذات موجود ہے جو یہ سب کچھ تخلیق کر رہی ہے۔ بند نمبر 2۔ گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے۔ قبا کہتے ہیں لباس کو۔ چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، نوا کہتے ہیں آواز کو۔ موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ تشریح۔ اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہر طرف اللہ تعالیٰ کی تخلیقات موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ باغات میں ہر موسم میں مختلف رنگوں کے پھول کھلتے ہیں اور بہار آتے ہی ننھی کلیاں مسکرانے لگتی ہیں یعنی کھلنے لگتی ہیں، اور ان کلیوں کی پتیوں پر شبنم کے قطرے ایک الگ ہی نظارہ پیش کرتے ہیں۔ صبح کے وقت چلنے والی باد نسیم انسان کے دل اور دماغ کو تازگی بخشتی ہے اور انسان
اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے۔ باغات میں رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اور چڑیاں اور بلبل اپنی دل فریب آوازوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے سنائی دیتے ہیں۔ اگر ہم نازک موتی اور چمکدار ہیروں کو دیکھیں تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ہنر اور فن کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام مہربانیوں، احسانات اور عنایات کی ہی بدولت ہم نے اپنے رب کی ذات کو پہچانا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے۔ بند نمبر 3، دنیا کے حوادث سے، وفاؤں سے، جفا سے، رنج و غم آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، عطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ حوادث کہتے ہیں حادثات کو، خطا کہتے ہیں غلطی کو۔ اگلے بند میں شاعر عتیق احمد جاذب انسان کو دنیا میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کے حوالے سے بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کو مختلف قسم کے حادثات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں غم اور پریشانیاں بھی کثرت سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انسان مختلف طرح کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگوں کے فریب اور دھوکے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ان تمام مسائل کے ساتھ خوشی، مسکراہٹیں اور وفائیں بھی دکھائی دیتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ لوگ بیماری کے بعد شفایاب بھی ہو جاتے ہیں، بچے شرارت کرتے ہیں اور ان کی ماؤں کے دل سے ہمیشہ ان کے لیے دعائیں ہی نکلتی ہیں۔ یہ تمام معاملات اللہ کے حکم اور مرضی سے انجام پاتے ہیں۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں اور خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، اور جب ہم سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے فوری طور پر معافی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت بے بہا ہے، اور اللہ کی ذات پاک ہر وقت اور ہر جگہ انسان کے ساتھ موجود ہے۔ انسان اگر اپنے آپ پر غور کرے تو اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اللہ تعالیٰ کے وجود کو ظاہر کرتا ہے، اور ان تمام نشانیوں، احسانات اور عنایات کی ہی بدولت ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اور اللہ کی قدرت ہر چیز سے دکھائی دیتی ہے۔ دنیا میں موجود ہر چیز اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ پیارے بچوں، جب آپ کو کوئی شعر یا بند تشریح کے لیے دیا جائے تو آپ نے اسے بار بار پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد شعر میں جو باتیں ہیں انہیں آپ اپنے الفاظ میں لکھ دیں۔